جو ہر دوسرے دن ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے رو رہا ہوتا ہے 5th جنریشن وار، یہ اصل میں ہے کیا؟ اس نے بھی نہیں بتایا۔ وہ یہ ہے، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی صاحب 5th جنریشن وار یہ ہے کہ یہ چھوٹے بھیم کے جو کارٹون لگتے ہیں ہمارے گھروں میں، کبھی پاکستان جائیں نا، جب پیسے بھیجتے ہیں بچوں کو کہ پڑھو بیٹا، جا کے کبھی ٹی وی دیکھنا کہ بچہ سارا چھوٹا بھیم، پتہ ہے آپ لوگوں کو وہ کارٹون لگتا ہے، وہ چھوٹا سا بھگوان دکھایا جاتا ہے اس میں، وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب بچہ پھر دکان میں جاتا ہے نا بازار میں، تو اسی چھوٹے بھیم کے، ان ہندوؤں کے بھگوان کے وہ چھوٹے چھوٹے کارٹونز بنے ہوئے ہوتے ہیں پینسل ربڑ شارپنر پہ، اور ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں۔ بچہ وہیں نیچے لیٹ کے رونا ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں نہیں پاپا میں نے یہ لینا ہے، تو پاپا 20 روپے کا وہ چھوٹا بھیم لے لیتا ہے۔ وہ لا کے بچہ جو ہے ڈیکوریشن پیس ٹی وی کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ہندوؤں نے اپنا بھگوان تو تمہارے گھر میں پہنچا دیا، اور کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے 5th جنریشن وار۔ دشمن میں یہ سکت نہیں ہے کہ ابھی وہ ہماری جیسی نیوکلیر پاور پہ آ کے دھماکہ کر دے، دھاوے بول دے، نہیں، وہ آپ کے کلچر پہ اٹیک کر رہا ہے۔ اپنی شادی بیاہ کے فنکشن میں کبھی عورتوں والی سائٹ پہ جا کے دیکھ لو، ایسی ایسی پنڈ دیہاتوں میں بھی، وہ ایک بار میں جانا پڑا، میں بڑا کھل کے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں وہ تو نہیں ہوں اتنا بڑا علامہ تو ہوں نہیں کہ مجھے وہ پابندیاں مجھ پہ حاوی ہیں۔ میں بلانے گیا جب خواتین کو کہ جناب آئیں، ابھی واپس چلے جاتے ہیں، تو ادھر جب میں دیکھا تو نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے کہا یار یہ پنڈ دیہات کی حالت ہے تو شہر کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ساڑیاں، وہ سارا کچھ، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ وہ آپ کے کلچر پہ اٹیک کر چکے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے سب لوگ آ کے رونا روئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں آپ کو حل کی طرف لاتا ہوں۔ دوستانی زی وقار، حل دوستانی زی وقار، حل یہ ہے کہ آج آپ نے تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ انہیں کہ بچہ میں ادھر آ کے مزدوری کرتا ہوں نا سعودیہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ پڑھ لکھ جاؤ، اس لیے کرتے ہیں نا، کوئی 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ میں یہاں کے کاروبار کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، سارا دن خوار ہو رہا ہوں، کبھی ایک کی بات سن رہا ہوں، کبھی دوسرے کی بات سن رہا ہوں۔ وہ ایسی ایسی باتیں سنا دیتا ہے کہ میں تمہیں ٹرانسلیٹ کر کے بتا بھی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے؟ میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں۔ میں ایک آرمی آفیسر کا بیٹا ہوں، لیکن آدھی زندگی میں نے ہاسٹلز میں گزاری، باقی کی آدھی زندگی میں نے اسی طریقے سے سڑکوں پہ گزاری، ایک تحریک میں، نوجوانوں کی تحریک میں گزاری۔ میں نے وہ آسائش کی زندگی کو لات ماری تھی۔ ہمارے گھر میں سرکاری گاڑیاں بھی ہوتی تھی، ذاتی گاڑیاں بھی ہوتی تھی، میں ہائیس سے لٹک کے جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے وہ لیوی بنا کے، گلو بنا کے، پوسٹر لگائے، وال چوکنگ کی، سب کچھ ایک کارکن کی زندگی گزاری میں نے۔ شیروانی پہن کے بطور مہمان خصوصی بھی جانا پڑتا تھا اس دور میں، تو ایک بائک پہ 4 بچے ہم بیٹھ کے جاتے تھے جب میں میٹرک اور ایف ایس سی میں تھا۔ یہ سارا دور ہم نے دیکھا۔ حل کیا ہے؟ آج تھوڑا سا خود پڑھ لیں، بچے کو بتائیں بیٹا، اپنی بیگمات سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، اپنی ماؤں سے کہیں کہ بچوں کو آج یہ تہیہ کرنا ہے سلانے سے پہلے۔ جس طرح کہانیاں سناتی تھی نا کہ وہ اینک والا جن آ گیا، اس نے یوں کر دیا، پھر اس نے یوں کر دیا، تو بچے نے بھی اینک والا جن نہیں بننا ہے۔ صحیح بات بتا رہا ہوں۔ بچے کو سناؤ بیٹا، ایک بہن تھی، اس پہ ظلم ہوا تھا، اس نے پھر سندھ کی سرزمین سے خط لکھا تھا، تو اس ایک خط پہ محمد بن قاسم پوری فوج لے کے آ گیا تھا۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف کہلایا جاتا تھا۔ اگلے دن سلانے سے پہلے بچے کو کہو کہ بیٹا، ایک طارق بن زیاد ہوا کرتا تھا، جسے دنیا کور کمانڈر طارق بن زیاد کہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا ہسپانیہ اسپین میں مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں کفار کا لشکر 10 گنا بڑا ہے اور واپسی کا راستہ سمندر سے جانے کا ہے، تو اس نے کہا کہ اب واپس جائیے یا کیا کریے؟ تو نتیجہ یہ نکالا کہ اب کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ واپس نہ جائیں، یا شہادت ہوگی یا فتح ہوگی۔ بیٹا ایک عمر مختار بھی تھا، زیادہ پہلے کی بات نہیں، ابھی لیبیا آزاد ہوا اٹلی سے، تو اسے جب
پھانسی دینے لگے تو اسے کہا گیا سرنڈر کر دو، تو وہ جواب دیتا تھا کہ وی ڈونٹ سرنڈر، وی ون اور وی ڈائی، ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، ہم یا جیتتے ہیں یا ہم مرتے ہیں، بس تیسری بات ہی نہیں ہے۔ پھر بیٹے کو بتاؤ، بیٹا ایک صلاح الدین ایوبی بھی تھا کہ شام سے مسلمانوں کا قافلہ گزر رہا تھا تو سلیبی جنرل نے اس قافلے کو روک کے مسلمانوں کو تذلیل کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ انہیں اپنی مدد کے لیے۔ تو جب صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی، وہ مسلمانوں کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، وہ غیظ و غضب سے کھڑا ہو گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں یہ دو کام نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب تک میں اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جب تک کشمیر بنے گا، شہر سے ابھی قدم بڑھائے۔ ایوبی رحمت اللہ علیہ، اس نے اللہ سے دعا کی اللہ دو کام میں نہیں کرتا جب تک مجھے موت نہ دے۔ نمبر 1، جب تک میں بیت المقدس فلسطین کو فتح نہیں کرتا، قبلہ اول کو، اور نمبر 2، جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لیتا۔ تو ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس کو فتح کیا، آپ کو پتا ہے اسلام از دا موسٹ پیسفل ریلیجن، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایوبی نے سارے سلیبی جرنیلوں کو لائن میں بٹھا کے پانی پلایا کہ میں اپنی امان میں لے لوں، لیکن ایک جگہ ہے ناموس رسالت جہاں پہ اسلام پھر غیرت کا درس دیتا ہے۔ جب اس سلیبی جرنیل کو دیکھا جس نے بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے کہا کہ تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو بھیج دیا، اپنے غلام کو بھیج دیا۔ اگلے دن سلانے سے پہلے بیٹے کو بتاؤ کہ بیٹا ایک نور الدین زنگی بھی ہوا کرتا تھا کہ جو گستاخان رسول اللہ علیہ السلام کے قبر مبارک تک جا کے حضور علیہ السلام کے جسد مبارک جسم مبارک کو وہاں سے کہیں اور لے کے جانا چاہتے تھے، منتقل کرنا چاہتے تھے، ان کو واصل جہنم کیا نور الدین زنگی نے، اور مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا پھرتا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ تو پھر بچہ جب بڑا ہو نا، کوئی تھوڑا سا بولنا سیکھ جائے، اسکول گوئنگ ہو، تو ٹیچر پوچھتی ہے ہر بچے سے کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ایسٹروناٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تو اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ، اتنا ان کو ٹرین کر دو کہ ٹیچر پوچھے بچہ کیا بننا چاہتے ہو تو بچہ بولے میڈم آئی وانٹ ٹو بیکم چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو میڈم کہ بیٹا اچھا تو یو وانٹ ٹو بیکم جنرل مشرف؟ تو بچہ بولے نو میم آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل نور الدین زنگی، آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل صلاح الدین ایوبی، I want to become General Tipu Sultan and Muhammad bin Qasim.